ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ویورز کی فرمائش پر سیر کریں گے سعودی عرب کی، کیونکہ ہمارے پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ویورز سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ یورپ کی کافی شاپ میں بیٹھا عبداللہ کافی پی رہا تھا۔ عبداللہ کی برابر والی ٹیبل پر ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب عبداللہ کے لیے حیران کن تھا۔ عبداللہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ عبداللہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنے کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، گڈ بائے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن عبداللہ اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہے۔ عبداللہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، کیونکہ عبداللہ اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے عبداللہ کو 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ عبداللہ جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی، اس دن ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حجاز مقدس اس روئے زمین پر مقدس ترین سرزمین ہے۔ مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے۔ عبادت کا رخ اگر مکہ ہے تو محبت کا رخ مدینہ۔ حرمین سے ہمارا رشتہ جسم کا بھی ہے اور روح کا بھی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مشرق میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین ہے۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہیں، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی سردار محمد بن سعود معروف اسلامی شخصیت اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز سعود کے ہاتھوں میں عمل میں آیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد کی حکمرانی ہے۔ قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی کئی اسلامی سزائیں نافذ ہیں۔ ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے، نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مساجد اور قرآن اور اسلامک سینٹر کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتی ہے۔ قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے، جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہیں، جن کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔
سعودی بادشاہ خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن مسجد نبوی اور حرم شریف میں سننے کو ملتا ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس کی ہائٹ 3280 فیٹ ہوگی، یعنی 1 کلومیٹر۔ موجودہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ کی ہائٹ 600 فیٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں GMC لیموزین ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ سعودیہ میں گاڑیاں بہت سستی ہیں۔ ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکی لڑکا الگ گھر میں رہتے ہیں۔ 2-3 شادیاں کرنا عام رواج ہے۔ ایک سٹوری پر ایک بیوی، دوسری پر دوسری اور تیسری سٹوری پر تیسری بیوی ہے۔ میرے ایک دوست کے مہمان عربی ان کے گھر میں آئے۔ ان کی وائف اربن نے کہا، جس پاکستانی سے پوچھو 1 بچہ 2 بچہ، ہمارے سعودیہ میں 10 بچہ 11 بچہ۔ گھر کی کسی تقریب میں ایک اونٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید تو کہا جاتا ہے، لیکن غیر ملکی خیالات کو نہیں۔ اس پورے علاقے میں حقیقی تبدیلیاں صرف پچھلے 50 سال میں آئی ہیں، جب تیل سے ہونے والی آمدنی کی بدولت یہاں کے لوگوں کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ عوام شہری بود و باش کو اپنانے لگے۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی، سیلاب ہو یا زلزلہ، ہر دم پاکستان کے بڑے بھائی کی طرح ساتھ کھڑا ہوا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ پاکستانی ہر سال تقریباً 1200 ارب روپے سعودی عرب سے بھیجتے ہیں، جو پوری دنیا میں پاکستان میں بھیجی جانے والی رقم سے زیادہ ہے، جس سے پاکستان کے 28 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور پاکستان کا شاید ہی کوئی خاندان ہو جس کا کوئی عزیز سعودی عرب میں نہ ہو، یا حج یا عمرہ کے لیے نہ گیا ہو۔ آپ سعودی عرب کو پاکستان کا دوسرا گھر کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں 1,08,50,192 غیر ملکی کام کر رہے ہیں، جبکہ نوکریوں پر موجود سعودی باشندوں کی تعداد صرف 30,38,945 ہے، جن میں سے 30 لاکھ بھارتی، 28 لاکھ پاکستانی، 22 لاکھ مصری، 14 لاکھ یمنی اور 12 لاکھ بنگالی شامل ہیں۔ باقی دوسرے ممالک کے باشندے ہیں۔ سعودی عرب کے بانی عبدل بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، ان میں سے 17 بیویوں کے 45 بیٹے پیدا ہوئے، اور شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں قربانی کے 2 سسٹم ہیں۔ پہلا سسٹم، لوگ منڈی جاتے ہیں، قربانی کا جانور پسند کرتے ہیں، عمرہ چھترے خریدتے ہیں، یہ مہنگے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس سوڈان کے بکرے خریدتی ہے، اور غربا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بکرے خریدتے ہیں یا اونٹ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ حکومت نے ملک کے تمام شہروں، قصبوں، دیہات میں جدید سلاٹر ہاؤس بنا رکھے ہیں۔ پورے سعودی عرب میں سلاٹر ہاؤسز کے نرخ طے ہیں، یہ 20 ریال لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں بکرے یا اونٹ کی صاف ستھری بوٹیاں گاہک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت اور صفائی مثالی ہوتی ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں جانوروں کا گوشت 4 سینٹی گریڈ سے اوپر یا نیچے دونوں حالتوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، چنانچہ گوشت صحت مند اور فریش رہتا ہے۔ عملہ گاہکوں کو گوشت باقاعدہ پلاسٹک کے تھیلوں میں پیک کر کے دیتا ہے۔ جانوروں کی لاشیں اور چربی سلاٹر ہاؤس میں تلف کر دیا جاتا ہے۔ جانوروں کی باقیات معاشرے کو خراب کرتی ہیں، بیمار کرتی ہیں، اور نہ ہی ان سے جیلی گھی اور کوکنگ آئل بنتا ہے۔ دوسرا سسٹم، سعودی عرب نے اسلامی بینک سے مل کر قربانی کی آن لائن سروس شروع کر دی ہے۔ آن لائن سروس میں دمبے اور بکرے کی قیمت طے ہے۔ آپ 120 امریکی ڈالر، 92 یوروز، 450 ریال یا پھر تقریباً 14,000 پاکستانی روپوں میں جانور خرید سکتے ہیں۔ یہ جانور مختلف سلاٹر ہاؤسز میں موجود ہوتے ہیں۔ جو ہی صارف کی رقم ٹرانسفر ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤسز وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں اور صارف کو قربانی کی آن لائن اطلاع کر دی جاتی ہے۔ جانور کی لاشیں سلاٹر ہاؤس میں تلف ہو جاتی ہیں اور گوشت جہاز کے ذریعے مختلف اسلامی ملکوں کے غرباء کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سروس 2009 میں شروع ہوئی۔ یہ اب تک 1,96,50,000 جانور قربان کر چکی ہے۔ پچھلے سال بھی سروس کے ذریعے 7.5 لاکھ جانوروں کی قربانی ہوئی۔ میں یہاں دبئی کی مثال بھی دوں گا۔ دبئی حکومت نے المویشی کے نام سے ایک موبائل ایپ بنا رکھی ہے۔ دبئی کے ہزاروں لوگ اس ایپ پر جانور پسند کرتے ہیں، رقم ادا کرتے ہیں، وہ جانور حکومت کے سلاٹر ہاؤس میں ذبح کر دیا جاتا ہے اور بات ختم۔ دبئی حکومت عوام کو گھروں میں قربانی کی اجازت نہیں دیتی۔ دبئی کا کوئی قصاب اگر کسی گھر میں جانور ذبح کرتا پکڑا جائے تو اسے 2,000 درہم جرمانہ بھی ہوتا ہے۔
اور اس کا لائسنس بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے $500 ارب کی لاگت سے نیوم نامی منصوبے کا اعلان کیا جس میں نیا شہر اور کاروباری زون تعمیر کیا جائے گا جو ملک کے شمال مغربی علاقے میں 26,500 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ یہ بحر احمر کے ساحل اور عقابہ خلیج پر ایک پرکشش منزل ہوگا جو ایشیا، افریقہ اور یورپ سے جوڑے گا۔ بریدہ القصیم دنیا بھر میں کھجوروں کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے اور بریدہ میں کھجوروں کی سالانہ منڈی لگتی ہے جہاں پوری دنیا سے خاص کر عرب اور خلیج ممالک اپنی سال بھر کی ضروریات کے لیے کھجوریں خریدتے ہیں۔ آپ کو کوئی سعودی نہیں ملے گا جس کی جیب میں مسواک، گاڑی میں قرآن اور مصلی اور گھر میں کھجور اور زیتون نہ ملے۔ سعودیہ کی مشہور فاسٹ فوڈ چین البیک ہے جس کا ہر کوئی دیوانہ ہے، جہاں جب دیکھو لائنوں میں لگ کر کھانا ملتا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز ایک عالم نے فاش کیا۔ اس کا مالک ہر ڈیل میں سے 1 ریال صدقہ دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو صدقے کی وصیت کی۔ بیٹوں نے باپ سے بڑھ کر ہر ڈیل میں سے 2 ریال صدقہ دینا شروع کر دیا جس سے لاکھوں غرباء و مساکین کا چولہا جلتا ہے۔ اللہ نے انہیں رنگ لگا دیے ہیں۔ اب البیک کا کاروبار عرب کی دوسری ریاستوں تک وسیع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ زمزم پیا جاتا ہے اور کھجور کھائی جاتی ہے، اور سعودیہ میں قہوہ پیا جاتا ہے اور خبز کھایا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ انہیں پھر اپنے وطن کی بڑی یاد آتی ہے، ماں کے پراٹھے، باپ کی شفقت، بہن کا لاڈ اور بھائیوں کا پیار، اور اپنی بیوی بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سعودی عرب میں کزن میرج سے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں شادی نہیں کرنے دی جاتی۔ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ مکہ و مدینہ میں مقامی آبادی کم ہے اور عمرہ حج کے لیے آنے والے حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو ان مقامات مقدسہ میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ مکہ و مدینہ کے دسترخوان دنیا کے سب سے بڑے دسترخوان ہیں۔ جدہ دوسرا سب سے بڑا شہر حج عمرہ کے لیے دنیا بھر کے زائرین کی پہلی قیام گاہ اور بحیرہ کلزم کی بندرگاہ ہے۔ دمام مشرقی صوبے کا دارالحکومت ہے اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ طائف مکہ کے قریب پہاڑی علاقہ جہاں کے انار دنیا بھر میں سب سے زیادہ میٹھے ہیں۔ تبوک اردن کی سرحد کے قریب واقع شمال مغربی شہر ہے۔ حفوف قدیم ساحلی نخلستانی اور تیل کے عظیم ذخائر کا شہر ہے۔ خمیس مشیط مغربی عرب میں عسکری و تربیتی مرکز ہے۔ تومت الجندل جہاں میرا بڑی عمر گزر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم اور خشک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی آگے جانا معمول کی بات ہے۔ موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھار برف پڑ جاتی ہے، تاہم مستقل بنیادوں پر برف نہیں ہوتی۔ ابہا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 8 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 27 سے 43 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ وسط صحرائی علاقوں میں گرمیوں میں بھی رات کے وقت موسم سرد ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، تاہم کبھی کبھار موسلا دھار بارش سے وادیوں میں زبردست سیلاب آ جاتے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں سالانہ بارش 100 ملی میٹر یعنی 4 انچ ہے جو جنوری سے مئی کے درمیان ہوتی ہے۔ جدہ میں نومبر اور جنوری کے درمیان 54 ملی میٹر یعنی 2.1 انچ بارش ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ 35 لاکھ کے قریب ہے۔ سعودی عرب آبادی کے لحاظ سے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ تقریباً 80% سعودی باشندے نسلی طور پر عرب ہیں، مزید برآں چند جنوبی اور مشرقی افریقی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ سعودی عرب گرمائی اولمپکس، والی بال، باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں میں عالمی سطح کے ٹورنامنٹس میں شرکت کرتا ہے۔ قومی فٹ بال مسلسل 4 مرتبہ ورلڈ کپ اور 6 مرتبہ ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب 3 مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے اور 2 مرتبہ فائنل میں شکست کھا گیا تھا۔ سعودی عرب کے چند معروف فٹ بال کھلاڑیوں میں ماجد عبداللہ، سامی الجابر اور یاسر قحطانی شامل ہیں۔ سعودی ثقافت کی بنیاد مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں شراب نوشی اور سور کے گوشت کے استعمال کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس پر سعودی عرب میں سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی روٹی خبز کا تقریباً تمام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنی ہوئی بھیڑ، مرغی، فلافل، شورما اور فول بھی دیگر مشہور کھانوں میں شامل ہیں۔ روایتی قہوہ خانے ہر جگہ موجود ہیں، تاہم اب ان کی جگہ بڑے کیفے لے رہے ہیں۔ بغیر دودھ کی سیاہ عربی چائے کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا لباس ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکاس ہے۔ روایتی طور پر مرد ٹخنے تک کی لمبائی کی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں جو ثوب کہلاتی ہے، جس کے ساتھ سر پر شماغ یا غوطرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔
सऊदी ख़वातीन घर से बाहर अबाया और नकाब का इस्तेमाल करती हैं। सऊदी अरब की मारूफ तरीन लोक रस्म कौमी रक्स अर्दा है। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रक्स कदीम बदवी रवायात का हिस्सा है। हिजाज की अल सहबा लोक मौसीकी की जड़ें कुरून वस्ता के अरब अंदलस से जा मिलती हैं। सऊदी अरब में 2 पहाड़ काट कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन अजायब घर है। ज़ुहूर इस्लाम से कबल आबाद इस वादी के बासी पहाड़ियों को तराश कर मकबरे और घर बनाते थे और फिर इनकी सजावट के लिए नक्शो नगार और कदीम तरीन ज़बान में खत्ताती करते थे। मदीना मनवरा से 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मदाइन साले नामी पहली सदी के इन आसार कदीमा में 131 पत्थरों और चट्टानों को तराश कर बनाए गए घर मौजूद हैं। इस शहर खमोशा को देखकर माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है यहाँ की आबादी उस वक्त 4-5 लाख के करीब हो। यूनेस्को ने इस मकाम को सऊदी अरब का आलमी विरसा करार दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन म्यूजियम भी है। इंसान अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी वालदैन की खुशनुदी, इज़्ज़त और एहतराम के लिए वक्फ कर दे तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो इन अजीम हस्तियों से भी बदसलूकी कर बैठते हैं। सऊदी सुप्रीम जस्टिस काउंसिल ने अदालतों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक वालदैन पर तशद्दुद या उनकी हतक के मुर्तकिब होने वालों को एक मुकर्ररा अरसे तक कब्रें खोदने और मुर्दे नहलाने की सज़ा दी जाएगी। सऊदी माशरा सख्ती से अपनी रवायात का पाबंद रहने वाला मुल्क है। ये बात भी यहाँ है, सऊदी आला तरीन जमालियाती ज़ौक़ रखते हैं और इस मामले में उनकी जिद्दत पसंदी किसी से ढकी छुपी नहीं। यहाँ वो गैर मुल्की इंतहाई एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं जो खुद सऊदियों की रवायत पसंदी पर कोई ज़रब न लगाएं। ताहम जिद्दत और रवायत की कशमकश रियाज शहर में ज़्यादा वाज़े नज़र आती है, जो मुमलिकत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। देखा जाए तो ये शहर न सिर्फ शाही ख़ानदान बल्कि तमाम तर सऊदी रवायात का मजबूत तरीन किला है। सऊदी अरब के महकमा शुमारियात ने दिलचस्प आदादो शुमार जारी किए। इनके मुताबिक हर 100 शादीशुदा ख़वातीन में से 46% की शादी 20 साल से कम उम्र में हुई थी। सऊदी अरब में मर्दों की शादी करने की औसत उम्र 25 साल और 3 माह है। सऊदी अरब में गैर शादीशुदा ख़वातीन की शरह का तनासब 10.3% है। इसका ये मतलब है 15 या इससे ज़्यादा उम्र की हर 10 लड़कियों या औरतों में से एक ऐसी होती है जो 32 साल की उम्र को पहुंच जाती है मगर उसकी शादी नहीं होती और वो कंवारी ही रह जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।